اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب ادیان و مذاہب ہم یہاں سے آج انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، جس میں سے ایک پیراگراف ہم نے لے لیا تھا، اب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مسلل میں نصب تھا۔ ہم نے جو عرب کے ادیان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو وہاں پر ہم نے جو ایک نام پڑھا، سب سے پہلے جس نام کا یہاں پر ذکر آیا وہ کن کا نام تھا؟ عمرو بن لوہی کا نام منظر عام پر آیا، اور وہ ایک بار ملک شام گیا تو اس نے لوگوں کو وہاں بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں کے لوگوں سے اس نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسے ان کا یہ پوجا کرنے کا طریقہ پسند آیا اور اس نے وہاں سے ایک بت وہ لے کر آیا جس کا نام حبل تھا، اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا گیا، اور یہیں سے خانہ کعبہ میں بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ عمرو بن لوہی کے ذریعے بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مسلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تصنیب یعنی کہ نصب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لوہی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں یعنی دفن ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لوہی جدہ آیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے گئے، اور اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب فتح مکہ کیا گیا تو بیت اللہ کے گرد تقریباً 360 بت تھے، جنہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مار کر گراتے جاتے اور وہ بت گر جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہے نا؟ یعنی کہ انسان اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے دین کی بنیادیں کیا ہے، وہ کس بات پر اپنے دین کو دوسروں سے الگ سمجھتا ہے، اس بات پر وہ غور ہی نہیں کرتا، اور رفتہ رفتہ وہ دوسرے دینوں کی ساری چیزوں کو اپنے دین میں شامل بھی کر لیتا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کا دین اصل دین ہے۔ دین ابراہیمی دراصل ابراہیم علیہ السلام کا وہ دین جو یکسو تھا، جو صرف اللہ کے لیے تھا، اور قریش مکہ رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، بت پرستی کرنے لگے تھے، پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ اور ہم یہاں پر بیٹھے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ سمجھنا غلط تھا۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لوہی کی اختراع سے وجود میں آئے تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن لوہی کے اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے نا؟ نام سنا ہے نا ہم نے بھی بدعت حسنہ کا۔
وہ کیا سمجھتے تھے کہ دین ابراہیمی میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک اچھی شروعات کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، جس سے وہ بدعت تو ہے پر بدعت حسنہ ہے۔ ذیل میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ بدعت حسنہ مطلب اچھی بدعت، خوبصورت بدعت۔ تو بدعت بدعت ہوتی ہے، اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے نا۔ بدعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دین میں ایسی بات ایجاد کرنا یا ایسی بات اس کے اندر ڈال دینا جو دین کا حصہ نہیں، جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے نہ دیا ہو۔ دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے اور حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد کرتے اور ان سے التجائیں بھی کرتے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے، ہے نا، جیسے کہ آج ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو مردہ لوگوں سے سفارش کرانے چلے جاتے ہیں، انہیں زور زور سے پکارتے ہیں، ہے نا، سیم بالکل۔ یعنی ہمیشہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ انسان اور انسانیت کے اندر کی جو اچھائیاں اور خرابیاں ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمانے تک وہی رہیں گی۔ اس لیے جب خرابیاں مجھے اور آپ کو لگ جائیں کہ یہ بالکل ہمارے مثل ہیں ان کے اندر بھی، تو ہمیں بھی یہ چیک کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اصل دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی بنیادوں کو سمجھیں۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے، بتوں کو زور زور سے پکارتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کیا کہتے کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کرائیں گے۔ جیسے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان جاتے ہیں مزاروں پر اور وہاں ان کا نام لیتے ہیں، قوالی گاتے ہیں اور ان کے نام چلا چلا کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر زیادہ تر جو ہمارے سامعین ہیں ان میں سے کوئی نہیں مزار پر جاتا ہوگا، مجھے ایسے اللہ سے امید ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم اس سے بری ذمہ ہیں، حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے اندر بھی زندہ لوگوں کی شخصیت پرستی اتنی زیادہ ہمارے اندر رچ بس گئی ہے کہ ہم ان سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور ایسے کہتے ہیں کہ جیسے اگر وہ مانگ لیں گے اللہ سے تو ہماری دعا پوری ہو جائے گی، ورنہ میری دعا نہیں پوری ہو سکتی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ سے کہیں گے تو میں ان کی باتوں کو مان لوں گا، ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، نہ کوئی بزرگ زندہ یا مردہ، کسی بھی صورت میں کوئی شخصیت میرے اور میرے رب کے درمیان نہیں۔ جب اللہ کا رسول نہیں تو اس سے بڑھ کے کوئی شخصیت نہیں، تو پھر کسی اور کی کیا وہ ہے، اوقات ہے کہ وہ میرے اور میرے رب کے درمیان رہے۔ بتوں کا حج و طواف کرتے، ان کے سامنے نیاز پیش کرتے اور انہیں سجدہ کرتے۔ میں نے سنا ہے کہ ہندوستان میں کہیں پر خانہ کعبہ جیسا ایک عمارت بنا لی ہے لوگوں نے، اور اس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کوئی انتہا باقی ہے شرک کی، بدعت کی، کوئی انتہا باقی نہیں رہ گئی ہے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ارشاد ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیے گئے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بتوں کے سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثواب دیدہ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کے پیداوار کا ایک حصہ
بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا تو حصہ بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا تھا۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے تھے، ہے نا، کہ وہ اپنی کھیتی اور اپنے چوپایوں میں اللہ اور شریک یعنی دوسرے جو ان کے خدا تھے ان کا حصہ رکھتے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے مال میں کمی ہو جاتی یا کوئی اور وجہ ہو جاتی تو جو اللہ کا حصہ ہوتا اس میں سے شرکاء کو حصہ دیا جا سکتا تھا، لیکن شرکاء کے حصے میں سے اللہ کے لیے حصہ نہیں نکالا جا سکتا تھا، ہے نا۔ اور یہی نقصان ہوتا ہے جب ہم اللہ کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں کسی کو، تو وہ اللہ سے زیادہ اس کی اہمیت اور اس کی قدرت اور اس کے کارناموں کو تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایونس کے جب لوگ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اللہ کے بندوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں تو ان کے الفاظ میں، ان کی باتوں میں اللہ کا مقام نعوذ باللہ کمتر دکھنے لگ جاتا ہے، اور شخصیتوں کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو ایسے بھی سمجھیں کہ نمازیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، قضا ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو کسی کو بھی رسم و رواج کرنا ہوتا ہے، بتوں کے آستانوں پر جانا ہے، قبر پہ جانا ہے، وہاں چادر چڑھانی ہے، اس میں جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس میں اگر نماز قضا بھی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہے نا۔ اللہ کے احکام، اللہ کے حقوق پامال ہو سکتے ہیں، لیکن ان تمام شخصیتوں، پیر و مرشد کے حقوق پامال نہیں ہو سکتے۔ انسانی مزاج اس بات کو اتنا اڈاپٹ کر لیتا ہے کہ اس سے پھر وہ باہر نہیں نکل پاتا۔ بتوں کی تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کے نظریں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور ان کے خیال میں، اور یہ جو چوپائے ہیں جن کے پیٹھ حرام کی گئی ہے ان پر سواری نہ کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور جو کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی اپنی ان کی من گڑت باتیں تھی اور اسی طریقے پر وہ اپنے تمام معاملات حل کیا کرتے تھے۔ چوپائے یعنی جانوروں کے بھی جو ان کے کانسیپٹس تھے اس کے بارے میں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ان کے جانوروں میں بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا تھا، سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا جس سے 10 بار پے در پہ مادہ بچے پیدا ہو جاتے، ہے نا، فیمیل برتھ ہو جاتی اس سے جب 10 بار، تو اس کے درمیان کوئی نر میل نہ پیدا ہوتا، ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جا سکتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچے جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا تھا۔ یہی بحیرہ اور اس کی ماں سائبہ ہے نا۔ جب انسان اپنے طور پر دین گڑھتا ہے تو وہ اپنے لیے اتنی مشکلیں کھڑی کرتا ہے اور اس کے بھی اتنے
کنڈیشنز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے دین میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی. انسان بھی جب دین بناتا ہے تو کنڈیشن اتنی ہوتی ہے اور وہ ساری کی ساری ناقص ہوتی ہے نا. وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو 5 دفعہ پے در پہ دو مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہو جاتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا. اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی. اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی. البتہ اگر کوئی بچہ مرد اور عورت پیدا ہوتا تو اسے مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے. حامی اس نر اونٹ کو کہتے جس کی جفتی سے پے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا. ایسی اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی، نہ اس پر سواری کی جاتی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. اس کے سوا اسے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھاتا تھا. دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، ہے نا. اب جب آپ قرآن میں اس آیت کو پڑھیں گے تو کیا بات سمجھ آئے گی؟ جب تک کہ ہم ادیان یعنی عرب کے ادیان کو اور اس میں پائی جانے والی خرافات کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک ہمیں قرآن کی اس آیت کے یہ سارے الفاظ نہیں سمجھ میں آ سکتے ہیں، ہے نا. اس لیے سیرت کا اور سیرت کے پہلے حالات کا، سیرت کے پہلے دین کا، سیرت کے پہلے کے سارے جغرافیائی مناظر کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. پھر اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں نے کفر کیا اور اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اگر وہ عقل رکھتے تو ان تمام باتوں کی تہ میں جاتے اور انہیں سمجھ آ جاتا کہ یہ کسی اونٹ کے یا کسی بکری کے بس کی بات نہیں کہ وہ خود سے نر پیدا کر لے یا مادہ پیدا کر لے. تو جب وہ اس کے اختیار میں نہیں تو پھر اسے سزا کس بات کی دی جا رہی ہے؟ اسے چھوڑا کس بات کے لیے جا رہا ہے نا. تو اگر وہ عقل سے کام لیتے جو عقل اللہ نے اسے دیا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ جاتے. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو خرابیاں ہوتی ہیں دین میں جو داخل کر دی جاتی ہیں، اگر اسے عقل اور شعور کے ساتھ سمجھا جائے تو ان خرابیوں کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں. اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. ان مشرکین نے کہا ان چوپائیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مرد ہوں تو اس میں مرد اور عورت سب شریک ہے. یعنی اگر وہ فیمیل اونٹنی یا بکری ہوتی تو وہ صرف مردوں کے لیے ہوتی، اور اگر وہ میل ہوتا تو وہ دونوں کے لیے ہوتا، ہے نا. تو یہ مردوں کے بنائے ہوئے قانون تھے جس میں عورتوں کے لیے کم سے کم حصہ رکھا تھا ان لوگوں نے. چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے جو ابن اسحاق کی مذکور تفسیر سے قدر مختلف ہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمرو بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے. عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے. چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے ہیں ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ہے نا. تو پچھلی کلاس میں بھی ہم نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھا تھا کہ نیت کتنی بھی اچھی ہو، نیت کتنی بھی صاف ستھری ہو، لیکن وہ اللہ کے یہاں بدعت ہی ہوگی اگر اس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دیا ہے. اللہ کے یہاں جو عمل قابل قبول ہوگا اس کی 2 شرائط ہیں کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور وہ کام
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर किया गया हो। देखें, अल्लाह ने हुक्म दिया क़ीमुस्सलात, लेकिन वो कैसे पढ़ी जाएगी इसके हमें अल्लाह के रसूल ने बताया। तो अगर अक़ीमुस्सलाह को कायम करने के लिए हम अब खुद साख्ता तरीक़े ईजाद कर लेंगे तो वो अल्लाह का हुक्म तो है, पर तरीक़ा चूँकि रसूलुल्लाह का नहीं होगा, इसलिए वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए हमें कोई भी नेक अमल अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीक़े पर करना है, तभी वो अमल काबिल कबूल है इंशाअल्लाह। मुशरिकीन अरब अज़लाम यानी फाल के तीर भी इस्तेमाल करते थे, और ज़लम इस तीर को कहते जिस पर न लगा हो। फालगिरी के लिए इस्तेमाल होने वाले ये तीर 3 किस्म के होते थे। एक वो जिन पर सिर्फ हाँ या ना लिखा हुआ होता। इस किस्म के तीर सफर और निकाह वगैरह जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते। अगर फाल में हाँ निकलता तो मतलूबा काम कर डाला जाता, अगर नहीं निकलता तो साल भर के लिए मुलतवी कर दिया जाता और आइंदा फिर फाल निकाली जाती। फालगिरी के तीरों की दूसरी किस्म वो थी जिन पर पानी और दियत वगैरह दर्ज होते थे, और तीसरी किस्म वो थी जिस पर यह दर्ज होता था कि तुम में से है या तुम्हारे अलावा से है या मुल्हिक है। इन तीरों का मसरफ ये था कि जब किसी के नस्ब में शुबा होता तो उसे 100 ऊँटों समेत हुबुल के पास ले जाते, ऊँटों को तीर वाले महंत के हवाले कर देते और वो तमाम तीरों को एक साथ मिलाकर घुमाता, झंझोड़ता, फिर एक तीर निकालता। अब अगर ये निकलता तुम में से है तो वो उनके कबीले का एक मुअज़्ज़ज़ फर्द करार पाता, और अगर ये बरामद होता कि तुम्हारी गैर से है तो हलीफ करार पाता, और अगर ये निकलता कि मुल्हक है तो उसके अंदर अपनी हैसियत बरकरार रहता, न कबीले का फर्द माना जाता न हलीफ। इससे मिलता जुलता एक रिवाज मुशरिकीन में जुआ खेलने और जुए के तीर इस्तेमाल करने का भी था। इस तीर की निशानदही पर वो जुए का ऊंट ज़बह करके उसका गोश्त बांटते थे। मुशरिकीन अरब काहिनों, अर्राफाओं, नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। काहिन उसे कहते जो आने वाले वाक़यात की पेशन गोई करे और राज पाए। बास काहिन का ये भी दावा था कि एक जिन इनके ताबे है जो उन्हें खबरें पहुंचाता रहता है, और बास काहिन कहते कि उन्हें ऐसा फहम अता किया गया जिसके जरिए वो गैब का पता लगा लेते हैं। बास इस बात के मुद्दई थे कि जो आदमी उनसे कोई बात पूछने आता है उसे कौल और फेल से या उसकी हालत से कुछ मुकदमात और असबाब के जरिए जाए वारदात का पता लगा लेते हैं। इस किस्म के आदमी को अर्राफ कहा जाता। मसलन वो शख्स जो चोरी के माल, चोरी की जगह और गुमशुदा जानवर वगैरह का पता ठिकाना बता देता। यानी 2 लोग थे जिनके बारे में ये था कि वो गैब की बातें या अपने अक्ल से, अपने शऊर से कुछ बातें लोगों को बता दिया करते थे। उसमें एक काहिना या काहिन और एक अर्राफ, ये 2 नाम हैं जो उनके मजहबी उलमा थे। आप ये समझ सकते हैं। जैसे कि हमें आज भी बड़ा शौक है कि लोग हमें हमारी किस्मत के हाल बता दें, हमारे आगे जिंदगी में क्या होने वाला है ये बता दें, पेशन गोइयां कर दें। तो ये सारे मामलात अरब में काहिन और अर्राफ के जरिए हुआ करते थे। नुजूमी उसे कहते हैं जो तारों पर गौर करे और उसकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगा देता कि दुनिया में आइंदा क्या हालात वाक़यात पेश आएंगे। उन नुजूमियों की खबरों को मानना दर हकीकत तारों पर ईमान लाना है। और तारों पर ईमान लाने की एक सूरत ये भी थी कि मुशरिकीन अरब नक्षत्रों पर ईमान रखते थे और कहते थे कि हम पर फलां और फलां नक्षत्र से बारिश होती है। मुशरिकीन में बदशुगनी का भी रिवाज था, उसे अरबी में तीरा कहते हैं। इसकी सूरत ये थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया, किसी हिरन के पास जाकर उसे भगाते, फिर अगर वो दाएं जानिब भागता तो उसे अच्छाई और कामयाबी की अलामत समझकर अपना काम कर गुजरते, और अगर बाईं जानिब भागता तो उसे नहूसत की अलामत समझकर अपने काम से बाज रहते। इस तरह अगर कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसे भी मनहूस समझते। इससे मिलती जुलती एक हरकत ये भी थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी
لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، بیماریوں کی چھوٹ کے قائل تھے اور روح کی الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے نا۔ اور یہ ساری باتیں بالکل ویسی ہی ہیں جیسے کہ ہم اپنے مشرکین، یہاں کے مشرکین بھائیوں میں پاتے ہیں، ہے نا۔ وہ تمام پوائنٹس، وہ تمام چیزیں کچھ بھی آپ کو الگ نہیں لگ رہی ہوں گی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا بہت سارا حصہ ایسا ہے جو مسلمانوں کے اندر بھی ہے، مسلمان بھی اس پر یقین رکھتے ہیں اور مسلمان بھی اسے معلوم کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے۔ کبھی وہ جادو کے بارے میں پتہ لگانے کے بہانے، کبھی میرے اوپر کسی نے کر دیا ہے، میرے گھر پہ بندش ہے، ان تمام چیزوں کے بہانے ان تمام باتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، جو کہ سارا کا سارا غلط عقیدہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ دین آیا ہی ان تمام باتوں کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ عمرو بن لوہی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن لوہی قیامت تک اپنی اتڑیوں کو باہر نکالتا رہے گا اپنے پیٹ سے، اور وہ دوبارہ اسے نوچ نوچ کر باہر نکالتا رہے گا، اور یہ سزا اسے اس لیے دی گئی کیونکہ اس نے خانہ کعبہ میں بت پرستی کی شروعات کی۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی بھی عمل، ایسا عمل جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دیا، اور ہم اس عمل کو نہ صرف کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اسے کرنے پر اکساتے ہیں، مزے کے لیے، کبھی یہ سمجھ کر کہ اس عمل نے مجھے فائدہ دیا تو دوسروں کو بھی دے گا، وہ عمل ہمارے لیے ایسا جاریہ بن جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ قیامت تک جب تک لوگ اس عمل کو کرتے رہیں گے اس کا ایک حصہ ایسے انسان کو ملتا رہے گا جس نے اس عمل کی شروعات کی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس کا خیال رکھیں کہ کہیں یہ عمل دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے عملی نمونہ نہ بن جائے، اور اگر یہ عملی نمونہ بن چکا ہے تو اس پر اللہ سے معافی بھی مانگے، اور جن لوگوں تک اس بات کو پھیلا دیا ہے اس تک صحیح بات کو پہنچا بھی دیں تاکہ لوگ اس عمل سے رک جائیں، اور ہمارا اور آپ کا اللہ کے یہاں سر نہ شرمندگی سے جھکے، اور نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام کوثر پینے سے محروم رہ جائیں۔ تو یہ چیزیں، یہ جو یہاں پر اتنی ڈیٹیل سے بتایا ہے عرب کے دین کے بارے میں، یہ صرف مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اسلام اس سے ملتی جلتی کسی بھی بات کی تقلید نہیں کرتا، اور ان تمام چیزوں پر جن لوگوں کا بھی فیتھ ہے، جو لوگ بھی لال پیلے ہرے موتی والے انگوٹھیاں پہنتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ انگوٹھیاں ان کو فائدہ یا نقصان پہنچائیں گے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، شرک ہے۔ آپ اگر کوئی بھی انسان اوقات کو بھی اپنے لیے منتخب کرتا ہے کہ اس وقت اس کام کو کرنا اچھا ہے، میرے لیے یہ نمبر اچھا ہے، یہ تمام چیزیں اگر ہماری زندگیوں میں داخل ہیں تو ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمت کے فیصلے، اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے فیصلے سارے کے سارے اپنے اختیار میں رکھے ہیں، اور اس میں اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تو دین ابراہیمی میں قریش کی بدعت، ایک منٹ، دین ابراہیمی میں قریش کی بدعت، یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد اور اعمال، اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا، چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج اور عمرہ کرتے، عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرتے بھی تھے، اور ہدی کے جانور کی قربانی بھی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعات ایجاد کر کے شامل کر دی تھی۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں، اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، یعنی کہ برابر ہیں۔
اور اس بنا پر وہ اپنا نام حمص بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے، لہٰذا ہمارے شایع نشان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی سے ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو، چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو ان سے کھانا درست نہیں۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں، چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی تھی۔ اس دوران طواف کے یہ شعر پڑھا کرتی، آج کچھ یاکل شرمگاہیں کھل جائیں گی، لیکن جو کچھ کھل جائے اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی۔ یہ اشعار ہوتے تھے جو وہ بولتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹوں ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے، بلکہ گھر کے پچھواڑے سے ایک سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اجٹ پنے کو نیکی سمجھتے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو آج ہم یہیں تک بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آگے ہم یہ ابھی اور بھی ہے ان کی بدعات جو تھی، اور بہت سارے لوگوں کو یہ وہ ہوتا ہے یہ تجسس کہ ان کے دین کیسے تھے، وہ حج کیسے کیا کرتے تھے، ان کے اندر دین ابراہیم میں کیا کیا خرابیاں آ گئی تھی، اور جب تک ہم ان خرابیوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے ان سے کیا ڈیمانڈ کیا تھا، ہے نا۔ اسلام نے ان سے ان کے دین کو چھوڑ دینے کا ڈیمانڈ کیا تھا، اسی لیے ان کا اتنا بڑا ری ایکشن سامنے آیا تھا، ہے نا۔ جیسا کہ اگر ہم کہیں پروگرام سنتے ہیں، ہم کہیں اجتماعات اٹینڈ کرتے ہیں اور وہ ہمیں کسی کام سے روکتے ہیں تو ہمارا بھی ری ایکشن سامنے آتا ہے نا۔ تو رسم و رواج کو اللہ کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہی دین اسلام میں داخل ہونا ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ کسی کے پاس سوال ہوگا تو میں دعا پڑھ لیتی ہوں، پھر سوال لوں گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔